यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को ये बात बताई कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कहता हूं जी? सच सच। इस झूठी दुनिया में खुदा के बगैर हमें सच्चाई कहीं और नजर नहीं आती। मैं ये बात वसूख से कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कई बार मसलहतन झूठ बोले। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मसलहत के तहत मैंने झूठ बोले, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। और आप भी इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। जब कभी हमें लगता है कि हमारे सच बोलने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तो हम झूठ बोल देते हैं। सियासतदान झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े वुज़रा झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े सदूर जो हैं, सदर, मुल्कों के सदर, वो झूठ बोल जाते हैं। और यहां तक बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने पढ़ा कि नबियों ने भी झूठ बोले। लेकिन खुदा की जात एक ऐसी जात है जो सच्चाई से भरी हुई है, और खुदा की जात के अंदर हमें कहीं झूठ नजर नहीं आता। खुदा नफा नुकसान नहीं सोचता, खुदा सच्चाई पर कायम रहता है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने जितनी भी बातें अपनी जुबान से निकाली, अपने मुंह से जो भी कलाम निकाला, वो सच्चाई पर मबनी था। और खुदावंद यीशु मसीह की एक भी बात झूठी साबित नहीं की जा सकती। उसकी तमाम बातें सच्चाई पर मबनी है। और वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की इस सच्चाई को मान लेते हैं, देखिए यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई को मान लेता है। मुझे अच्छी तरह याद है, अभी जब हम आखिरी गीत गा रहे थे तो एक बहुत पुराना वाकया मुझे याद आया, जो मैंने विलियम ब्रैनहम की एक किताब में पढ़ा था। वो कहता है कि मैं खुदा का कलाम पढ़ रहा था, और जब मैं दुआ करने लगा तो खुदा ने मुझे एक बच्चा दिखाया जो करीब 7-8 साल का था, और उसके बाल गोल्डन थे, और वो बड़ा मासूम बच्चा था। उसकी नीली आंखें थी, और मैंने देखा कि वो बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए है। लेकिन अचानक मैंने देखा कि वो बच्चा सड़क की तरफ जाता है, और उसके सर पर से कार गुजर जाती है, और उसका सर कुचला जाता है, और उसके बॉडी की हड्डियां टूट जाती हैं, और वो बच्चा मर जाता है। लेकिन उस रोया के अंदर उसने देखा कि वहां पर मजमा है, और उस मजमे के अंदर उसने अपने आप को भी खड़े हुए देखा, और उसने कहा कि मुझे खुदा की आवाज आई कि ये बच्चा तेरे सामने आएगा और तू इस बच्चे के लिए दुआ करना, ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। और तारीख इस बात की गवाह है कि खुदा ने इस खादम को मफूकुल फितरत मौजज़ात के लिए इस्तेमाल किया। अजीबोगरीब काम इस खादम के वसीले खुदा ने किए, और उसने अपनी बाइबल मुकद्दस में जैसे देखा था उसने वैसे ही वो रोया लिख ली। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, लेकिन वो बच्चा सामने नहीं आया। एक दिन वो किसी कन्वेंशन के लिए कलाम सुनाने के लिए जा रहे थे, और जब वो एक पहाड़ी सिलसिले से गुजर रहे थे और वो बड़ी तंग सी सड़क थी, तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक कार है, वो उल्टी पड़ी है, और 7 लोग हैं बहुत सारे वहां पर जमा है, और शोर है। और उन्होंने अपनी गाड़ी पीछे रोकी, उसके साथी भी उसके साथ थे। तो एक शख्स जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था फ्रंट पे, उसने दरवाजा खोला और वो भाग के भीड़ की तरफ गया। उसने पूछा कि ये क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि जनाब यहां पर एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और वो बच्चा मर गया है, हमने एम्बुलेंस वालों को बुलाया है, वो थोड़ी देर में आकर डेड बॉडी ले जाएंगे। तो विलियम ब्रैनहम कहता है कि खुदा के रूह ने मुझे उभारना शुरू किया कि तू बाहर निकल कर जा और देख। और वो कहता है कि जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि एक बच्चा बुरी तरह कुचला हुआ है, और उसकी मां रो रही है, उसका बाप रो रहा है, और वो परेशान है कि अब क्या करें हम। और वो कहता है कि मैं गाड़ी में आकर बैठ गया, और मुझे याद भी नहीं था कि ये क्या है। और कहता मैं अफसोस करने लगा, और मैं दुआ करने लगा कि खुदावंद इसके वालिदैन को तू तसल्ली दे, इत्मीनान दे, ये तो बहुत बड़ा सदमा है। कहता लेकिन खुदा के पाक रूह ने मुझे कहा कि तू अपनी बाइबल मुकद्दस को खोल और उसके आखिरी सोफे को देख। और उसने जब बाइबल मुकद्दस को खोला तो उसने उस बच्चे का जो हुलिया वहां पर लिखा था वो बिल्कुल वही बच्चा था। उसने मान लिया था कि खुदा सच्चा है, खुदा जो कुछ कहता है खुदा उसको पूरा करने पर कादिर है। हालेलुया। खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। तो उसने कहा इतने साल पहले जो खुदा ने मुझे बात बताई थी वो सच्ची है, अब मुझे ईमान का मुजाहरा करना है। उसने कहा खुदावंद तू मेरी मदद कर, मैं इस ईमान पर खड़ा हो सकूं और मैं उस बच्चे के लिए दुआ कर सकूं। और वो गया, उसने अपनी बाइबल मुकद्दस को उन लोगों के सामने खोला। उसने कहा सुनो भाइयों, रोने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है।
دیکھیں آج سے کئی سال پہلے یہ بات خدا نے مجھے بتائی تھی اور اس گاڑی کا نمبر بھی بتایا تھا جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوگا، اور اس نے کہا کہ یہ وہی نمبر ہے، اور اس کے والدین کو اس نے دکھائی وہ ساری تحریر، اور اس کے والدین حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ واقعہ تو آج رونما ہوا ہے، آپ کو اتنے سال پہلے کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا مجھے خدا کے روح نے بتایا ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ اس کے آخری جملے میں یہ لکھا ہے کہ یہ بچہ زندہ ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ اور اس نے کہا کہ آؤ ہم دعا کریں، اور اس نے اس بچے کے سر پر جو ٹوٹلی طور پہ کچلا جا چکا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے بوبی بھائی کی جب بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے سر پر بھی اسی طرح سے چوٹیں آئی تھی، اور اس کا سر ٹوٹلی طور پہ ٹیڑھا ہو گیا تھا کیونکہ اس کی جو اسکل ہے، اس کی کھوپڑی جو تھی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، اور اس کا چہرہ بھی سوج گیا تھا، اور میں تصور کر سکتا ہوں کہ اس بچے کی بھی ایسی حالت ہوگی۔ لیکن جب اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کی گئی، حکم دیا گیا کہ یسوع کے نام سے یہ بچہ زندہ ہو جائے اور اس کی ہڈیاں جڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ جائیں، اور ہر قسم کی جو ابنارمیلٹی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس باڈی کے اندر آئی ہے، یسوع کے نام سے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اور جیسے ہی حکم دیا گیا وہ بچے نے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں خداوند یسوع مسیح مجھ سے اور آپ سے سچائی کی باتیں کرتا ہے، اور جو کوئی یہ مان لیتا ہے کہ خدا سچا ہے وہ خدا کے تمام وعدوں کو تھام لیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ سب سچے وعدے ہیں۔ ہاللیلویا۔ وہ ایک بھی وعدے کو ڈینائی نہیں کرتا، وہ ایک بھی وعدے کو بھول نہیں جاتا، بلکہ اس کی یہ خواہش بن جاتی ہے کہ میں ان وعدوں کو یاد کر لوں کیونکہ یہ سچے وعدے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے بائبل مقدس کو یاد اس لیے کرنا ہے، ہم نے اس کے اندر موجود وعدوں کو اس لیے ماننا ہے کیونکہ یہ سچے ہیں۔ ہم بہت سی جھوٹی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ ایک شخص ہاسپٹل میں گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے رسولی آپ کا آپریشن ہوگا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ سر میں تو بہت خوف زدہ ہوں، میں نے تو کبھی آپریشن نہیں کروایا، یہ میری زندگی میں پہلی بار ایسے ہوا ہے، پہلے آپریشن ہے، میں بہت ڈر رہا ہوں، آپ اچھے طریقے سے میرا آپریشن کیجیے گا۔ ڈاکٹر نے کہا میری بھی آپ جیسی حالت ہے، میرا بھی پہلے ہی آپریشن ہے۔ کئی دفعہ ہم نا تجربہ کار لوگوں پر بھی ٹرسٹ کر لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خدا پر یقین کرنے میں چوک جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی برکت کو لوز کر دیتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے وعدوں کو تھام لیں، ہم اس کے وعدوں کو پکڑ لیں۔ لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا، کیا میں اور آپ خدا کا کلام سنتے ہیں؟ خدا کے کلام کو سننے کا مقصد محض یہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، آپ کے سامنے پریچنگ کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں اس وقت بھی آپ خدا کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کا ریکارڈڈ میسج سن رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ خدا کا کلام سن رہے ہوتے ہیں۔ جب خدا حالات کے ذریعے مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ہم خدا کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ خدا نیچر کے ذریعے جب بات کرتا ہے اس وقت بھی ہم خدا کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ خدا خوابوں کے ذریعے جب بات کرتا ہے اس وقت بھی ہم خدا کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ جب خدا رویا کے ذریعے سے بولتا ہے اس وقت بھی ہم خدا کی آواز سنتے ہیں۔ جب خدا ہمارے ہم جنسوں کے ذریعے سے ہم سے بات کرتا ہے، آپ کو پتا موسیٰ سے اس کے خسر نے بات کی تھی، اس نے کہا اس طرح تو مر جائے گا، سارا دن تو پتھر پہ بیٹھا رہتا ہے پہاڑ پہ، اور لوگ اپنے مدعے لے کے تیرے پاس آتے ہیں، اپنے کیسز تجھ سے سولو کرواتے ہیں، تو کتنے لوگوں کے مقدمے سنے گا؟ تو مر جائے گا۔ تو ایسا کر کہ تو کچھ نیک نام لوگوں کو لے جو حکمت سے مامور ہیں، ان کے لیے دعا کر اور اپنا اختیار ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دے تاکہ وہ تمام مقدمات کو ڈیل کریں اور جو بڑے مقدمات ہوں وہ تیرے پاس لائے جائیں۔ یہ بول کون رہا تھا؟ موسیٰ کا خسر، لیکن اس کے پیچھے کون تھا؟ خدا تھا۔ تو جو کوئی میری باتیں سنتا ہے، خدا لوگوں کے ذریعے سے ہی بولتا ہے، رویا کے ذریعے سے بھی بولتا ہے، خواب کے ذریعے سے ہی بولتا ہے، اپنے لکھے ہوئے کلام کے وسیلے سے ہی بولتا ہے۔ اس وقت بھی خدا آپ سے ہم کلام ہے، خدا نیچر کو یوز کرتا ہے اور خدا حالات کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ مجھ سے اور آپ سے بات کرے۔ سم ٹائم خدا خادمین کی کتابوں کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ خدا کے پاس بہت سی میڈیم ہیں بولنے کے لیے۔ خدا ٹی وی کو استعمال کرتا ہے، ریڈیو کو استعمال کرتا ہے، ای میلز کو استعمال کرتا ہے، ٹویٹر کو استعمال کرتا ہے، فیس بک کو استعمال کرتا ہے، یوٹیوب کو استعمال کرتا ہے۔ ہر قسم کی ذرائع خدا کے ہاتھ میں ہیں اور خدا انہیں کنٹرول کرتا ہے اور خدا ان کے ذریعے سے بات کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے اتنے سارے ذرائع ہیں، کیا ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں؟ ایک شخص نے 21ویں صدی کی بیداری ایک کتاب لکھی تھی، کسی زمانے میں MIK نے اسے پبلش کیا تھا۔ اس نے کہا خدا ان آخری دنوں میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بول رہا ہے، مطلب اتنا اونچا بول رہا ہے کہ بہرے کو بھی سنائی دے۔ لیکن افسوس کہ ہمیں خدا کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ میں نے کتنے میڈیمز آپ کو گنائے ہیں، خدا ان سب کو یوز کر رہا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے، اور ہم ان تمام میڈیمز کو یوز بھی کرتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن تو بھی اتنے ذرائع سے خدا کا کلام ہم تک پہنچتا ہے، تو بھی ہم خدا کے کلام کو نہ تو یاد رکھ پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہم اسے رد کر دیتے ہیں، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں اور خدا سے برکت لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں
کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس زمانے کے لوگ یہ یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ وہی مسیحا ہے جو آنے والا تھا، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ یہودیوں نے ٹوٹلی کرائسٹ کو ریجیکٹ کیا، اور ایک بڑی محدود تعداد، ایک بڑی قلیل تعداد، جسے آپ آٹے میں نمک کہہ سکتے ہیں، شاید نمک بھی نہیں کہیں گے، اتنے کم لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کا یقین کیا، مان لیا کہ یہی وہ مسیحا ہے جو آنے والا ہے۔ لیکن بڑے بڑے شرح کے عالموں نے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم شریعت سے واقف ہیں، اس قدر واقف ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ شریعت کے اندر کیا تعلیم دی گئی ہے اور کون کون سے نبی برپا ہوں گے، نبوتوں کے اوپر انہوں نے لمبے لمبے تھیسس لکھے ہوئے تھے، لیکن تو بھی وہ خداوند یسوع مسیح کو پہچاننے میں ناکام ہو گئے۔ آج کے دور میں بھی کلیسیا کے بے شمار لوگ مسیح کو پہچاننے میں ناکام ہیں۔ وہ یقین نہیں کرتے کہ خداوند نے واقعی ہمیں نجات دے دی، ابھی تک نجات سے ہی غافل ہیں، ابھی تک انہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا میرے بارے میں فکر مند ہے، ابھی تک وہ اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہے کہ خدا نے میری زندگی میں کتنے معجزے کیے ہیں، آگے کو بھی معجزے کرے گا۔ ہم فکر مندی سے بھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے سے بھرے ہوئے ہیں، نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، ایسی باتیں جن کا جواب ہمیں خدا کی حضوری میں دینا پڑے گا۔ ہر قسم کی نالائکی کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے منہ کے اندر ہیں، ہم بول دیتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تمہیں آخر میں اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ سو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ جو مسیحا آنے والا تھا وہ یسوع ہے، اور اس نے میرے لیے خون بہایا ہے، اور اس کے خون بہانے سے میں بچ گیا، میں بچ گئی ہوں۔ اس کے خون بہانے سے میری زندگی اب گناہوں کی قید سے آزاد ہو چکی ہے، میں ایک نیا مخلوق ہوں۔ آمین۔ لیکن اس چیز کے اندر موو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اپنے ذہن سے جھٹک دیں گے، آپ کو کبھی یاد ہوگا آپ کوئی چولہے پر چیز رکھ کے بھول جائیں، بس بھولنا ہی ہے آپ نے، باقی پھر چولہا سب کچھ خود کر دے گا، وہ جلا دے گا، چاہے وہ سالن ہے، چاہے وہ چائے ہے، کچھ بھی ہے۔ اسی طرح ہم آج غافل ہو چکے ہیں کہ مسیح کی صلیب کے وسیلے سے جو کچھ ہمیں ملنا تھا ہم اسے بھول ہی گئے ہیں، ہم نے اسے نظر انداز کر دیا۔ جس چیز کو ہم بھول چکے ہیں وہ ہماری زندگی میں فائدہ کیسے لا سکتی؟ آپ الماری کھولیں، کبھی آپ کپڑے سارے نکالیں، نیچے سے ایک نیا سوٹ نکل آتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ کب سے لایا تھا؟ آپ اسے بھول چکے ہیں، اس لیے وہ نظروں سے اوجھل تھا۔ بھولیں مت۔ ہم اشارہ ربانی بار بار اسی لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ یسوع مسیح نے خون بہایا تھا، یسوع مسیح نے کوڑے کھائے تھے، یسوع مسیح نے کانٹوں کا تاج پہنا تھا، یسوع مسیح نے پسلی کے اندر نیزہ برداشت کیا تھا، اس کی پسلیوں کو چھیدا گیا تھا، اس کے ہاتھ اور پہنوں پر کیل ٹھوکے گئے تھے، اسے زیت دی گئی تھی، اس کے منہ پہ تھوکا گیا تھا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا تھا، اس کی پیٹھ پر گھاریاں بنائی گئی تھی۔ اسی لیے بار بار چرچز کے اندر اشارہ ربانی دی جاتی تاکہ لوگ بھول نہ جائیں، لیکن افسوس کہ ہم بھول گئے ہیں۔ اسی لیے ہم ان تمام بینیفٹ سے باہر ہیں، ہم خدا کی برکات سے باہر ہیں۔ لکھا ہے جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ دیکھیں کیسی باتیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی بھی آپ کے پاس ہے، سزا کا حکم بھی آپ پر نہیں، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ کتنا بڑا میرے لیے اور آپ کے لیے وصف ہے، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے جو خداوند یسوع مسیح میں رہ کر مجھے اور آپ کو حاصل ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتے ہیں، سزا کا حکم ہم پر سے ختم ہو جاتا ہے اور ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو کراچی کے میئر ہیں، کیا نام ہے جی ان کا؟ وسیم اختر صاحب، ان کو آج رہا کیا گیا ہے۔ کراچی کے میئر تو بن گئے تھے لیکن ان پہ پریویس بہت زیادہ مقدمات تھے، ان پہ بہت سے پرچے کیے گئے تھے، مختلف لوگوں نے کیے تھے اور مختلف کیسز میں وہ مطلوب تھے پولیس کو، پولیس نے انہیں اریسٹ کر لیا ہوا تھا، کئی مہینوں سے وہ زیر حراست تھے، لیکن آج انہیں چھوڑا گیا۔ اور جب چھوڑا گیا وسیم اختر کو تو اس کی ساری فیملی بڑی خوش تھی، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی نے انٹرویو دیا کہ میں بہت خوش ہوں کہ میرا شوہر چھوٹ گیا ہے، اس کی بیٹیوں نے بھی، کیونکہ اس کو قید سے رہائی مل گئی تھی۔ مجھے اور آپ کو اگر گناہوں سے رہائی مل چکی ہے تو ہماری شادمانی کہاں ہے؟ ہماری شادمانی پتہ نہیں کہاں، ہمارے اندر لائف کے اندر شادمانی نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اس فلسفے کو سمجھ نہیں سکے جو خداوند یسوع مسیح میں رہ کر بلیسنگز ہمیں ملتی ہیں، ہم اس فلسفے کو جان ہی نہ پائے۔ سو خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں، اسے سچا مانیں، اس کے وعدوں کو تھام لیں۔ تیرے وعدے کل بھی سچے تھے، ابھی ہم نے گایا کتنا خوبصورت گیت، تیرے وعدے آج بھی سچے ہیں، پل پل سارے موسم بدلے تھے، تیرے وعدے کبھی نہ بدلیں۔ خدا لا تبدیل ہے، خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ میں نے اور آپ نے اس لا تبدیل خدا کو تھام لینا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، دعا کرنی ہے، کلیسیا میں رہنا ہے، کلیسیا کو جوائن کرنا ہے، کلیسیا کو اسٹرینتھن کرنا ہے اپنی دعاؤں سے، اپنی رفاقت کے ساتھ، جو خدا کے ساتھ آپ کی رفاقت ہے۔ یاد رکھیں آپ کی رفاقت خدا کے ساتھ جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ خدا کی برکات کو اپنی زندگی کے اندر آتا ہوا دیکھیں گے، اور آپ کی بہترین رفاقت کلیسیا کو فائدہ پہنچائے گی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب مریم کو کوڑ ہو گیا
तो कोड़ी जो था वो कैंप के अंदर नहीं रह सकता, कैंप से बाहर जाना पड़ता था कोड़ी को। तो कोड़ी को उन्होंने कैंप से बाहर मरियम को उन्होंने रखा। लिखा है जितनी देर तक मरियम का कोढ़ ठीक नहीं हो गया बनी इसराइल कौम आगे नहीं बढ़ सके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप कलीसिया के लिए दुआ कर रहे हैं और खुदावंद के साथ एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, पाकीज़गी के अंदर मूव कर रहे हैं, तो फिर आपके वसीले से कलीसिया को सपोर्ट मिलेगी। अक्कन एक ही शख्स था लेकिन उसकी वजह से शिकस्त हुई थी बनी इसराइल। कई दफा हम समझते हैं मेरे से क्या फर्क पड़ता है, पादरी साहब तो दुआ कर रहे हैं, कुआर के लोग तो दुआ कर रहे हैं, मेरे दुआ करने से क्या, मैं नहीं करूंगा तो क्या है। आपकी दुआ से फर्क पड़ता है, आपकी मसीही प्रैक्टिस से फर्क पड़ता है, आपकी गवाही से फर्क पड़ता है। आप अगर यहां से गैर मुहज़्ज़ब तरीके से गुजरेंगे तो इससे नुकसान होगा कलीसिया को। ये लोग चर्च में दुआ करके गए हैं, देखो जी कैसे बदतमीज लोग हैं जो इनके पास दुआ करने के लिए आते हैं। आप अगर डिसिप्लिन है, अगर आपकी बातों से दूसरों को फायदा हो रहा है, कलीसिया को सपोर्ट मिल रही है, तो ये बेहतरीन चीज है। लेकिन अगर मेरे किरदार से, मेरी बातों से और मेरी रूहानी जिंदगी से अगर वो खुदा के साथ ठीक नहीं है, सोच लें कलीसिया जो एक चेन की तरह है, और चेन का अगर एक कड़ा टूट जाए तो क्या होता है जी, चेन टूट जाती है। और मैं इसे चेन भी नहीं कहूंगा, मैं इसे माला कहूंगा। माला अगर टूट जाए तो उसके सारे मोती बिखर जाते हैं। तो कलीसिया भी इसी तरह से है, इसके अंदर हर एक शख्स बहुत खास और अहम है। कोई शख्स ये ना समझे कि मैं कमजोर हूं, मैं मसीह में जोरावर हूं और कलीसिया को मेरी जरूरत है, कलीसिया को मेरी दुआओं की जरूरत है, कलीसिया को मेरी सपोर्ट की जरूरत है, कलीसिया को मेरी इखलाकी सपोर्ट की जरूरत है, मेरे पासबान को मेरी इखलाकी सपोर्ट की जरूरत है। और सबसे बढ़कर ये कलीसिया को जिस चीज की जरूरत है वो ये कि आप खुदा के साथ एक बेहतरीन रफाकत में चलें। अगर आप बेहतरीन रफाकत में चल रहे हैं तो आपकी फैमिली के लिए आप नमूना बनेंगे। आपकी फैमिली अगर मिलकर दुआ करनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आप अपने चर्च के लिए बेहतरीन सपोर्ट बन जाएंगे, क्योंकि आप ज्यादा लोग दुआ करने वाले होंगे। इसलिए मैं आपको इस चीज के लिए उभारना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की इन बातों पर गौर कीजिए। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। आइए हमेशा की जिंदगी में चले, आइए इस अब्दी नूर में चलें, आइए सलीब के इस राहबर की पैरवी करें और आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और बिलाखिर उस मुल्क में दाखिल हो जाएं जिसके लिए हमें तैयार किया जा रहा है, जो हमारे लिए तैयार किया जा रहा है और जिसके लिए हमें तैयार किया जा रहा है। आइए उस मुल्क की तरफ सफर करते रहें, थक ना जाएं, मांदा ना पड़ जाएं, खुदावंद से जोर मांगते रहें, खुदा से कुव्वत मांगते रहें, खुदा से तकवीयत मांगते रहें, खुदा से इस चीज का फजल मांगते रहें कि मेरा और आपका ईमान जाता ना रहे, हमारा ईमान जाता ना रहे, हम खुदा के साथ चलते रहें और खुदा की बरकत हम पर ठहरी रहे। खुदावंद आपको बरकत दे।